الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں تو میرا غلط تھوڑا خراب ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے وہ دین کی دعوت سے متعلق ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. عمدہ طریقے سے ان کو نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس کام کے لیے منتخب کیا اس سے افضل اور برتر دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے. حصول علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. مشہور حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ وراثت اس لیے بتائی کہ انبیاء کرام مادی چیزیں وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, مشہور واقعہ ہے باغ فدق کے بارے میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا تھا. دلیل پیش کی گئی نحن معشر الانبیاء لا نورث لا نرث ولا نورث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ وراثت دیتے ہیں. تو مالی چیزیں جو انبیاء دنیا سے چھوڑ کے جاتے ہیں مال و اسباب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. صدقہ ہوتی ہیں, بیت المال کی ہوتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بڑے کاموں کے لیے منتخب کیا. تو انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ بولیں بھائی. علم. انبیاء کی وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ علم. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست علم کہلاتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو علم کے وسائل اور اسباب کہلاتی ہیں کہ وہ وسائل حاصل ہوتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب نہیں سمجھ میں آنا شروع ہو تو بتا دیں. تھوڑی دیر تک تو طلبہ سنتے ہیں نا, 5-6 منٹ, اس کے بعد پھر کسی کی مس کال آئے گی, کسی کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی یہ رپلائی کیوں نہیں کر رہا, اتنی دیر ہو گئی جواب ہی نہیں دے رہا, پھر اس میں لگ جائیں گے. تو یہ طلبہ کی عادت ہوتی ہے. اس لیے جیسے ہی سمجھ میں آنا بند ہو جائے تو ہاتھ کھڑا کر دیں کہ بس کیا نہ میرا وقت ضائع ہوگا نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور انبیاء کرام کے پاس جو علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں وہ علم ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے وہ ذرائع اور اسباب حاصل کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں علم سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. مدارس میں ہمارے کئی سال علم کی صلاحیت پیدا کرنے میں گزرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم صرف پڑھتے ہیں, صرف علم نہیں ہے بلکہ علم کا ذریعہ ہے. عربی آ جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری سمجھ میں آ سکیں.
باتیں تو شروع ہوتی ہیں دور حدیث میں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے صرف پہلے سال پڑھی جاتی ہے. تو صرف کو علم نہیں کہیں گے، مجازن علم کہہ دیا جاتا ہے. اگر صرف علم ہوتی یا نحو علم ہوتا تو سب سے بڑا عالم تو پھر ابو جہل تھا، کیونکہ اسے تو عربی بہت فصیح و بلیغ عربی آتی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن ابو جہل تو وراثت میں علم چھوڑ کے نہیں گیا. کیا چھوڑ کے گیا اس سے ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن علم ہی چھوڑ کے گیا وہ. بہرحال تھا ہی نہیں علم تو چھوڑ کے کہاں سے جاتا. تو علم کے کچھ وسائل ہوتے ہیں، صرف پڑھنا، نحو پڑھنا، تجوید سیکھنا. علم جو ہے جو انبیاء کے پاس ہوتا ہے، جس کو حقیقی علم کہا جاتا ہے، وہ ہے یہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حلال و حرام کا علم، جائز ناجائز کا علم، مکروہ مستحب کا علم. یہی علم ہے نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کریں گے تو اس سے اللہ خوش ہوگا، یہ کریں گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا. مکروہ یہ کریں گے تو ایک دفعہ نہیں، بار بار کریں گے تو ناراض ہوگا، ایک دو دفعہ معاف ہے. تو اس قسم کی معلومات جمع ہو جائیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں تو بالکل واضح ہیں، احادیث میں، قرآن میں ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں وضاحت سے بیان نہیں کی گئیں، بلکہ ان کو امت کے مجتہدین پہ چھوڑ دیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آئے گا تو امت کے علماء بیٹھ کے غور کریں گے، قرآن و حدیث میں غور کر کے مستنبط کریں گے، مسائل نکالیں گے. تو یہ ملکہ پیدا ہونا کہ جو آنے والے نت نئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس صلاحیت کو بھی علم کہا جاتا ہے. بھئی کوئی نیا مسئلہ آ گیا جو پہلے نہیں تھا، تو وہ رجال، وہ افراد جو تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اجتہاد کر کے بتا دیں کہ یہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو اس صلاحیت کو بھی کیا کہیں گے؟ علم. تو انبیاء کرام جو علم چھوڑ کر گئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اس کے حصول کی کوشش میں مدرسوں میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سب کا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ بولو بھائی. انبیاء. تو جو سب سے افضل اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کے پاس چیز بھی سب سے زیادہ قیمتی ہوگی نا. انبیاء کو حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، انبیاء کو حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، اور ان کا علم قطعی ہے، یقینی ہے. تبھی صحابہ سب سے پہلے مسئلہ کس سے پوچھتے تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ کس سے مسئلہ پوچھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تھے. اگر پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، بعض دفعہ اس میں خطا بھی ہو جاتی، غلطی ہو جاتی. مشہور حدیث ہے تعبیر نخل کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ جو کھجور کے درخت اگانے والے لوگ ہیں، کسان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ نر کھجور اور مادہ کھجوروں کے پھولوں کا ملاپ کرتے ہیں. کوئی بھور بھور، یہ دیہاتی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے جن کی زمینیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہ کام مت کرو. صحابی نے نہیں کیا. اگلے سال کھجور زیادہ پیدا نہیں ہوئی تو صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا مگر نقصان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس حکم کی بجاوری کرو، اور جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں. جیسے دنیاوی مشورے میں تم سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ بتاؤ کیا یہ بات نبی کے حق میں عیب تھی کہ آپ نے دنیا کا مشورہ دیا اور غلط نکلا؟ عیب نہیں تھی، بلکہ یہ کمال تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اور عرفہ کام کے لیے پیدا کیا
وہ کام جو ہے نا، وہ کام اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو برقرار نہیں رکھتے تھے. تو یہ بار بار اس بات کو میں دہرا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلے تو اپنی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا جس کے لیے اللہ وقت کے نبی کو منتخب کرتے ہیں، اور وہی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور پھر ہم تک چلتا چلا آ رہا ہے. دوسرا، پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بھی بہت سارے ذرائع ہیں، جن میں ایک ذریعہ مدارس ہیں، دینی مدارس. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا دینی مدارس کا جو سیٹ اپ ہے نا، جتنے باطل فرقے ہیں یا دوسرے فرقے ہیں، ان کا شجرہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک علمی شجرہ نہیں ملتا. میرے پاس تو مختلف ڈیزائن کے لوگ آتے رہتے ہیں نا، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. تو جب بھی آگے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اکابر ایسے تھے تو آپ کے اکابر نے یہ لکھا ہے، آپ کے فلاں بزرگ نے کتاب میں یہ لکھا ہے، تو میں نے کہا چلو ہمارے بزرگ نے غلط لکھا ہے، مان لیا. لیکن بہرحال ہمارے کوئی بزرگ تو ہیں نا، چاہے غلط لکھیں صحیح لکھیں، اور ان کے بھی بزرگ ہیں، ان کے بھی استاذ ہیں. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری بتائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. قرآن مجید کا وجود کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، قرآن مجید کا وجود کافی نہیں ہے، بلکہ اس وجود کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو سکھانے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس قرآن کی تفسیر جسے حکمت کہا جاتا ہے، جو قرآن کے علاوہ باتیں ہیں وہ بھی، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ بھی. تو یہ تین چیزوں کے لیے شخص کا وجود ضروری ہے، یہ کتاب سے حاصل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے کس کو پڑھایا؟ تابعین کو. اب سوچئے کہ صحابہ کرام کے لیے شخصیت کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں تھا، تو کیا تابعین کے لیے صحابہ کی شخصیت کے بغیر براہ راست قرآن سیکھنا ممکن تھا؟ بھائی اتنی آسان بات کر رہا ہوں، اس میں کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ تو یہ عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ صحابہ کے لیے تو ممکن نہیں تھا جب تک نبی نہ سکھائیں، تابعین یا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم براہ راست سیکھ لیں، جبکہ ہمیں عربی بھی نہیں آتی. عربی پڑھنے کے لیے ہمیں 3-3 4-4 سال تو مشقیں کرنی پڑتی ہیں، جبکہ وہ پیدائشی عرب تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا شخصیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سیکھا، ان سے جو آگے سیکھے گا اس کا سیکھا ہوا معتبر ہوگا، جو براہ راست سیکھنے کی کوشش کرے گا اس کا سیکھا ہوا معتبر نہیں ہے، وہ کلعدم ہے. چاہے صحیح ہو غلط ہو، یہ بحث ہی فضول ہے کہ یہ صحیح سیکھا ہے یا غلط سیکھا ہے. تو تابعین کے آگے جو شاگرد ہیں ان کا سیکھا ہوا، اس میں پھر بحث ہوگی کہ انہوں نے صحیح سیکھا ہے یا غلط سیکھا. یہ بحث ان میں ہوگی، کسی نے صحیح سیکھا کسی نے غلط سیکھا، کچھ حق پر ہیں کچھ گمراہ ہو گئے. پھر آگے ان کے تابعین، ان میں بہت سے حق پر، ان کے شاگرد یعنی ان میں بہت سے حق پر، ان میں بہت سے گمراہ. تو یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کا روحانی سلسلہ اور علمی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. جن کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ملتا، ان کے بارے میں یہ بحث ہی غلط ہے کہ یہ برحق ہیں یا حق پر ہیں. یہ ہے ہی نہیں، یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے. یہ ایک آدمی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں اچھا ہے یا برا. کرو کچھ چیز تو ہو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی چیز ہو اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے نا. کہ یہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کی تعلیمات برحق ہیں یا نہیں، یہ بحث ہی فضول ہے، کیونکہ تعلیمات ہی نہیں ہے ان مذاہب کی. 2-4 چیزوں کو تعلیمات تھوڑی کہا جاتا ہے بھائی. دین کسے کہتے ہیں؟ طریقہ حیات کو. تو طریقہ حیات تو وہ ہوتا ہے نا جس میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بیان تو کیے گئے ہوں. عیسائیت کو دیکھ لیں، 4 چیزوں کا نام عیسائیت ہے. 5ویں یا 6ٹھی چیز بہت کھود کرید کے تلاش کریں گے تو شاید پادری جس نے PhD کیا ہوا ہوگا عیسائیت میں وہ 2-4 اور بتا دے گا، یہ بھی عیسائیت کی تعلیم. باقی کچھ ہے ہی نہیں.
مثال کے طور پر عیسائیت نام ہے اتوار کو چرچ جانا، 25 دسمبر کو عید منانا، اور 3 خدا کو ایک کو 3، اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں وہ. اور ایک آدھ بات اور ہوگی، تو 2-4 اور غور فکر کر کے سوچ کے آپ لگا لیں تو 5-6 باتوں کا مجموعہ کیا بن جائے گا؟ عیسائیت. اس پہ کیا بحث کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہی نہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ ان 5-6 باتوں پہ آدمی اس کو دین کیسے قرار دے؟ طریقہ حیات تھوڑی ہے یہ. طریقہ حیات تو لائف سٹائل، آپ کا لباس کیسا ہو، آپ کا چہرہ کیسا ہو، صحیح ہے نا؟ اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بیت الخلاء جانے کا طریقہ، عبادات کا پورا ایک نظام، معاملات کا ایک نظام. بینکنگ کے بارے میں کتنی بحثیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے، غیر اسلامی کیا ہے. عیسائیت پہ کبھی ہوئی کہ عیسائی بینکنگ کیا ہے، غیر اسلامی ہو گیا کیا ہے؟ جو ہے جو مرضی کرو. میرے ایک چھوٹا سا مناظرہ ہوا تھا کسی عیسائی پادری سے اسی موضوع پر، تو آسٹریلیا کا تھا. میں نے پہلے بھی شاید یہاں سنایا، بہت سارے نئے طلبہ آ گئے ہیں تو ان کی دلچسپی کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ مناظرہ یہ ہوا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی نہیں بتایا خدا نخواستہ کہ کچھ اور ہوں، کچھ بولا ہی نہیں. مذاق میں بھی یہ اپنے آپ کو جائز نہیں ہے کوئی غیر مسلم شو کرنا، بتایا ہی نہیں. وہ پوچھ رہا تھا آپ کیا؟ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا کہ میں کیا ہوں؟ آپ عیسائی ہیں تو یہ بحث کرتے ہیں کہ عیسائیت کیسا دین ہے. تو میں نے اس سے یہی سوال کیا کہ عیسائیت میں تعلیمات ہیں کیا؟ یعنی کیا تعلیمات ہیں؟ پھر ہم ان پہ بحث کریں گے کہ یہ تعلیمات برحق ہیں یا غلط. تو اس نے کہا بہت ساری تعلیمات ہیں عیسائی. میں نے کہا مثلاً کہنے لگا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. میں نے کہا اس کے لیے تو عیسائی بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، یہ تو آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے، پولیس والے سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا، بلکہ سیاسی رہنماؤں سے جن کا سارا دن کام جھوٹ بولنا ہے ان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ کیا بولو؟ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. بولتے بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے لیکن بولیں گے یہی کہ سچ بولو. پھر مثال دیں گے جیسے میں، صحیح ہے نا؟ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے کوئی عیسائی بنے. تو یہودی بھی یہی کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اسے دیکھ کے کوئی متاثر ہو کہ واقعی یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ جو طریقہ حیات ہے، یہ راہ نجات ہے، یہ نیچرل لائف ہے، یہ ہے زندگی، اس کو میں اختیار کرتا ہوں اور اس سے پہلے جو میرا زندگی کا طرز تھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ جھوٹ تو اس نے پہلے ہی برا سمجھ رہا ہے اس کو. وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے. تو پھر وہ کافی غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگا، 2-4 اس قسم کی چیزیں بتائیں، میں مختصر کر رہا ہوں، اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو بہرحال میں نے اس سے پھر بات کی، 2-4 چیزیں ہی نکلی نا، پھر وہی چرچ مرچ. تو میں نے کہا ایک آدمی ایک اپنے مذہب کو تبدیل کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے نتیجے میں خاندان بائیکاٹ کر لے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب کوئی اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے تو معاشی بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہر طرح سے مجاہدے آتے ہیں. اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دے کہ میں اتوار کو چرچ جاؤں گا. تو وہ اس کے ابا کہیں گے بیٹا تو ہندو ہی رہے، ویسے ہی چرچ کا چکر لگا کر آیا کر، مذہب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں پیسے دے دیتا ہوں تجھے، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال وہ کہنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو بات کرنے والا آدمی ہے تھوڑا سا مسلم لگ رہا ہے، یہ ٹیکنیکل باتیں تو مسلمان ہی کرتے ہیں نا. تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ اسلام کے بارے میں اگر یہ اسلام دہشت گردی نہ سکھاتا تو میں مسلمان ہو جاتا، یا مجھے اسلام پھر اچھا مذہب لگتا. تو میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا مثلاً کیا دہشت گردی ہے؟ پھر وہ مثال دینے لگا افغانستان کی کہ طالبان ڈنڈوں سے پیٹتے ہیں عورتوں کو اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ طالبان نے بالفرض مان لیا غیرت کے نام پہ 1000 عورتوں کو قتل کیا ہے مثال کے طور پر. اول تو اتنا ہے، ایک بھی نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو چلو غیرت کے نام پہ کیا نا. ویسے ہی قتل کے تو شریع احکام ہے، وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ کے کریں اگر کسی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی جائز ہے غیرت کے نام پہ. تو ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی چلو غیرت کے نام پہ کیا نا 1000، اس قتل کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے جو 32,000 ٹن وزنی بم گرائے ہیں، ایک مہینے میں 1000 سے زیادہ عورتوں کو اور مردوں کو مار دیا، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اور اب تک ہو رہا ہے.
تو یہ کس قسم کی دہشت گردی ہے بھائی کہ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے آپ نے اس سے بھی زیادہ. ایک طرف ان کا قانون یہ ہے کہ قاتل کو قتل مت کرو کیونکہ اس نے قتل کر کے ایک انسان کو دنیا سے ختم کیا, اب ہم وہ جرم تو نہ کریں نا کہ اس کو بھی دنیا سے مار دیں, یعنی دنیا سے رخصت کر دیں, کوئی اور سزا دو. ایک طرف عقل مندی کی باتیں دیکھیں اور دوسری طرف جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کی مثال قائم کر دی ہے. تو میں نے کہا اگر اسلام دہشت گرد ہے تو آپ لوگ اس سے بڑے دہشت گرد ہیں. تو وہ بیچارے کو جواب بنا نہیں, مجھے انگلش آتی نہیں تھی, میں یہاں وہ ہو گیا نا بالکل. اس کے بعد کیونکہ وہ ترجمان کسی کو بٹھایا ہوا تھا, وہ میں تو اردو میں بول رہا تھا, وہ انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا, تو وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے بہت رابطہ کیا, مگر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, رسول کے لیے ضروری ہے کہ جس قوم سے بات ہو رہی ہے اس قوم کی, رسول سے یہاں میں جو میں مراد لے رہا ہوں وہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا, تو ضروری ہے کہ وہ اس کی زبان بھی جانتا ہوں نا. تو یہ بھی میرے موضوع میں داخل ہے آج جو انشاءاللہ بات کروں گا. دعا کریں وقت کو کسی طرح برکت ہو جائے, کم وقت میں جلدی جلدی جو باتیں سوچ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتا دوں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اسلام میں جو طریقہ حیات ہے نا, بہت سارے حکام ہیں, وراثت کے حکام, اور بہت ساری ہر شعبے میں رہنمائی ہے. تو لہذا اسلام کے بارے میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اسلام برحق ہے یا نہیں. باقی مذاہب کو اسلام کے مقابلے میں لایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں. چند چیزیں ہندوؤں میں 2-4 چیزیں ملیں گی, آپ گائے مل جائے گی ان کے ہاں, تھوڑی سی گائے وائے کو تھوڑا سا پیار ویار کے لیا کریں صبح اٹھ کے, بھئی یہ گائے, اور کیا بت پرستی ہے. تو بس یہ 2 چیزیں ہیں, ایک گائے ہے ایک بت پرستی. ہندو کسی گائے کو دیکھے گا تو ہائے ہائے کرے گا, وائے کرے گا, بائے بائے کرے گا, تھوڑا خوش ہوگا, اور اس کی غیرت جوش مارے گی جب آپ نے کسی گائے کے ساتھ بدتمیزی کر لی تو بہت غصہ آ جائے گا, وہ اپنے اس کا مسئلہ بنا لیں گے, غیرت کا مسئلہ بنا لیں. 2-4 چیزوں کے بعد میرا بیان بعض دفعہ انٹرنیٹ پہ ہندو بھی سنتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, ہمارے مذہب کا یہ وہ ریکارڈ لگاتے ہیں. تو میں ریکارڈ نہیں لگا رہا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی تعلیمات نہیں ہیں. خود ہندو بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ تعلیمات نہیں ہیں ان کے مذاہب میں. چند ایک چیزیں ہیں. دیکھو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے 8 سے 10 سال فارغ کرے. تو ظاہر ہے 10 سال میں کچھ پڑھایا جا رہا ہوگا نا, کچھ ہے, کچھ میٹر ہے. ان کے مذاہب میں اتنا میٹر ہی نہیں ہے کہ آپ 8-10 سال کے لیے 24 گھنٹے پورے بسترے اٹھا کے آئیں اور جمعرات کو جائیں اور جمعے کو واپس آ جائیں, ایک ہفتہ پورا گزارے یہاں پہ. میٹر ہی نہیں ہے, مواد ہی نہیں ہے اتنا. جو کچھ انہوں نے سکھانا ہے اس کے لیے اتنا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے کورسز ہوتے ہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارا کلاس فیلو ایک عیسائی تھا, وہ پادری بن رہا تھا گھر بیٹھے. تو وہ گھر بیٹھے نا, وہ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے گھر بیٹھے انٹر ہو جاتا ہے نا, تو اسی طرح وہ گھر بیٹھے پادری ہو جاتا. میں جب مدرسے میں آیا دارالفتہ میں, تو پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کیا پڑھا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں 8 سال کیا پڑھتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہوگی, روزانہ بہشتی زیور کی. پھر خیال آتا تھا کہ بہشتی زیور 1 سال بہت ہے اس کے لیے. تو پھر جب آئے تو پھر پتا چلا کہ بھئی قدوری ہے, پھر ہدایہ ہے, پھر یہ سب کتابیں. تو پھر دماغ کھلنا شروع ہوا, علم کی قدر بھی آئی کہ نہیں بھئی بہت کچھ پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. تو اب جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کاش پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا, اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو لوگ جب پوچھتے ہیں نا باتیں بار بار, تو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اسلام میں اس بارے میں رہنمائی موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جیسے اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس مسلک سے وابستہ کیا ہے, اہل سنت والجماعت سے, ہمارا سلسلہ نسب کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے اکابر نے کچھ غلط لکھا, صحیح لکھا تو ہے, اور وہ ہمارے اکابر تو ہیں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بات حضرت نے صحیح لکھی تھی یا غلط لکھی تھی, جبکہ جو دوسرے جتنے باطل فرقے ہیں ان کے کوئی روحانی سلسلہ ہی نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت فلاں آپ کے بزرگ نے کتاب میں یہ لکھا ہے, اس کا آپ جواب دیں. ایک شخص نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, تو میں اسے جواب دیتا ہوں, آپ اس شخص سے پوچھیں کہ آپ اپنے کسی بزرگ کا نام بتا دیں, لکھا کیا کیا ہے یہ ہم بتا دیں گے. ان بزرگ نے لکھا ہوا کیا کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری. آپ نفس بزرگ کی رہنمائی کر دیں کہ آپ کے
اکابر میں کوئی بزرگ ٹائپ کی کوئی چیز گزری ہو, صحیح ہے نا, بزرگ ٹائپ کی کوئی چیز, اور اگر ایک آدھ اس قسم کی چیز گزری ہے تو ان کے بزرگ میں سے بھی, بھائی سیٹ اپ کہاں تک چلنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ یہ ہے ہی نہیں. تو مقصد بتانے کا کسی فرقے پر رد کرنا نہیں, بلکہ یہ بتانے کا کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے جس سلسلے سے جوڑا ہے, یہ سلسلہ الحمدللہ اس کا نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے, اور درمیان میں کہیں بھی سند منقطع نہیں ہے. تواتر کے ساتھ یہ علوم اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. خاص طور پر جو ہم جس فقہ سے وابستہ ہیں, فقہ حنفی, تو آپ نے سب پڑھا ہوگا, علماء سے, اساتذہ سے سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ترین شاگردوں میں سے تھے, آپ نے کوفہ کو جائے قرار بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کوفہ میں, تو کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے, آپ کے انتقال کے بعد حضرت علقمہ اسی مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے, آپ کے نائب بنے وہ. حضرت علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی اسی مسجد میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. لوگوں نے حضرت ابراہیم نخعی کو منتخب کیا ہے, اور لوگ سے بھی ہمارے جیسے لوگ مراد نہیں ہیں, بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے محدثین, فقہاء, علماء, اتقیاء, ان لوگوں نے منتخب کیا کہ آپ ان کے نیابت کے قابل ہیں. پھر اس میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے شاگرد حماد الکوفی رحمہ اللہ تعالی, اور حضرت حماد کے انتقال کے بعد کس کو منتخب کیا گیا؟ امام حنیفہ کو. اور امام حنیفہ نے جو فقہ حنفی کو مدون کیا ہے, تقریباً 30-40 افراد پر مشتمل محدثین اور فقہاء کی جماعت تھی. ایک ایک مسئلے پر کئی دن بحث چلتی تھی, بعض دفعہ کئی مہینے بحث چلتی تھی. اس کو پھر لکھا جاتا تھا, مرتب کیا جاتا تھا. اس طرح سے یہ کتابوں کی شکل میں مدون ہوا. کتابیں بھی تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں, اور اس کو پڑھانے والے بھی تواتر کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. تو بتاؤ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. اب بات یہ ہے کہ سارے کام صحیح چل رہے ہوں, تھوڑی سی غلطی سے سیٹنگ خراب ہو جائے. اس کی مثال ایسے جیسے ایک مریض ہے, اس کو بہت خطرناک قسم کا مرض ہوا تھا. پہلی بات, سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, یہ اندازہ لگانا کہ اس کو بیماری ہے کیا. مشکل کام ہوتا ہے نا خطرناک امراض میں. کوئی ڈاکٹر کہہ رہے اس کو ملیریا ہے, کوئی کہہ رہے اس کو ٹائیفائڈ ہے, کوئی کہہ رہے کیا ہے. تو اللہ کا فضل ہو گیا, کئی ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ ڈاکٹر متفق ہو گئے کہ اس کو یہ بیماری ہے, ملیریا ہے مثلاً. تو یہ اللہ کا کرم ہو گیا نا کہ اب کم از کم علاج تو متعین ہوگا, بیماری تو متعین ہو گئی, تاکہ اب اسی بیماری کا علاج ہو. اب ڈاکٹروں کا اختلاف اس میں ہوا کہ ملیریا جو اس کو جس قسم کا ملیریا ہوا ہے, اس میں کون سی دوا دی جائے. اس کو ملیریا کی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں, ملیریا کے ٹیکے بھی آتے ہیں. اس کو ٹیکے لگانا زیادہ مناسب ہے یا ٹیبلٹ کھلانا, یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور علاج اس کے لیے تجویز کیا جائے. اس میں ڈاکٹروں کا بڑا اختلاف ہوا. ہوتے ہوتے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, سارے متفق ہو گئے جی اس کو انجیکشن لگایا جائے گا. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر صادق صاحب بھی تھے اس میں. ٹھیک ہے, تو طے یہ ہوا کہ اس کو کیا لگایا جائے گا. اگر موجود ہیں میری بات سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہو, ویسے ہی, کیونکہ ڈاکٹر صادق صاحب کے بارے میں مشہور ہے. میں بھی یہاں رہتا تھا تو بچے کو جب جاتا تھا نا کلینک میں لے کے, تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے بعد میں تھے, ٹیکا پہلے لگاتے تھے. اچھا, معذرت کے ساتھ. خیر, تو نیچے رکھیں بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب یہ طے کر لینا کہ علاج کون سا ہوگا. بھئی یہ علاج, تو یہ بھی کتنا مریض کے حق میں بہت بڑا انعام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب اس کی شفا کی امید اور زیادہ بڑھ گئی. پھر جی اس کو پرہیز کن کن چیزوں سے کرانا پڑے گا. اچھا, ملیریا ہوا کیوں تھا؟ مچھر کے کاٹنے سے. کیوں ہوا تھا؟ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے نا ملیریا. اب اللہ کا ایک مزید انعام اس کے اوپر یہ ہوا کہ بھئی ڈاکٹروں کو یہ اختلاف ہو رہا ہے اس کو پرہیز کس کس چیز سے کرانا ہے. بالآخر بہت بحث مباحثے کے بعد سب متفق ہو گئے کہ جی ان چیزوں سے پرہیز کرانا ہے اس کو. سب چیزوں سے پرہیز ہو گیا, لیکن جب ٹھیک ٹھاک ہوا تو مچھر نے دوبارہ کاٹ لیا اس کو. ہے بھائی, یعنی مچھروں سے نہیں حفاظت کر رہا یہ. تو بھائی
پہلی بات تو اس کو یہ چاہیے تھا نا کہ جو بیماری کا بنیادی سبب بنا ہے اس سے تو احتیاط برتوں میں. اور یہ کہہ رہے ڈاکٹروں نے تو مجھے کہیں بھی نہیں کہا کہ مچھر سے بھی بچنا تمہارے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ جائیں گے کہ بھائی جب تمہیں پتا تھا مچھروں والی جگہوں پہ سوتا ہوں اس سے یہ ہوا ہے تو آئندہ کم از کم اس سے تو احتیاط کر لیتے. تو چھوٹی سی غلطی سے وہ ساری تحقیقات اور ساری نعمتیں کیا ہو گئیں؟ برباد ہو گئیں. تو یاد رکھو یہ دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مذہب. پہلے یہ کہ مذہب کی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. کیا بغیر مذہب کے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اس پہ کئی لوگوں کے اختلافات ہیں کہ نہیں مذہب کو زندگی میں ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا, پیدائشی مسلمان بنایا ہمیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ اسلام جو مذہب ہے تو پھر مذہب میں کون سا مذہب درست ہے؟ اس پہ کتنا اختلاف ہے لوگوں کا, کتنا بڑا اختلاف ہے. اللہ نے یہ بھی ہمارے حق میں انعام کر دیا کہ ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. پھر دوسرا مسئلہ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں, سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایسے ایسے فرقے جو نہ حج کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اہل حق میں سے ہیں. سارے مسئلے حل ہو گئے. مزید اللہ نے انعام یہ کیا کہ ہمیں حصول علم کے لیے بولو بھائی منتخب بھی کر دیا. اب یہ سارے انعامات اللہ کے ہو رہے ہیں, بالکل ہر چیز سیٹ جا رہی ہے, سیٹنگ پہ ہے نا, بالکل صحیح رخ ہے, بالکل جنت کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کام آ کے ایسے کرنا شروع کر دیں جس سے پتا چلے کہ نہ تو یہ مسلمان ہے, صحیح مسلک پہ ہونا یا عالم ہونا تو دور کی بات, یہ تو لگتا ہے مسلمان بھی نہیں ہے. تو بتاؤ یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ نے علم کے لیے منتخب کیا ہے, جو موضوع ابھی تک موضوع پہ آیا نہیں ہو, موضوع کی تمہید ہے جو سمجھانے کے لیے نا کہ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا اس کو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کی وراثت. کیا فرمایا؟ نبی کی وراثت. تو یاد رکھو نبی کو اللہ علم کیوں دیتے ہیں؟ بتائیے نا, اللہ نبی کو علم کیوں دیتے ہیں؟ تعلیم کے لیے دیتے ہیں نا, تاکہ وہ علم لوگوں میں پھیلائیں انبیاء. اسی وجہ سے اللہ انبیاء کا حامی اور ناصر ہوتا ہے, ان کا مددگار ہوتا ہے. اگر ان کا علم ان کی ذات کے لیے ہوتا, ان کا علم ان کی ذات کے لیے ہوتا تو ان کو نبوت کے عہدے پر ان کو فائز نہ کیا جاتا. جیسے عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے نا, جنگل میں صرف عبادت کرتے تھے, لوگوں کی تبلیغ یا دعوت کا کام نہیں کرتے تھے. وہ تو وہ انبیاء تھوڑی ہوتے تھے, راہب ہوتے تھے جنگل میں الگ تھلگ, جیسے بعض مجذوب گزرے جنگل میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کو علم کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں میں اس علم کے ذریعے خیر پھیلائیں. تو آپ اگر علم کے ذریعے لوگوں میں خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں یا بنیں گے تو پھر تو انبیاء کے وارث ہیں, ورنہ پھر یہ عالم تو ہوں گے لغت کے اعتبار سے, انبیاء کے وارث نہیں کہلائیں گے. تو میں اب آپ سے چند باتیں عرض کروں گا کہ اس علم کو آگے لوگوں میں کیسے پھیلایا جائے. پہلے تو اس کی ضرورت اور اہمیت دل میں بٹھائیں کہ ہم جو اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں نا, یہ محض اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے مقتدا اور رہبر بننے کے لیے, تاکہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اپنے لیے نہیں ہے. ویسے بھی معقول سی بات ہے کہ یہ لوگ جو مدارس کو پیسے دیتے ہیں نا, اور مدارس پہ جو اتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں, یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آگے خیر کا کام پھیلائیں گے, ان سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تبھی تو کوئی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے جواب نہ دیں تو پھر مولوی صاحب پہ غصہ ہوتا ہے نا, وہ کہ آپ لوگوں نے مدرسے میں بیٹھ کے کیا کیا ہے, پھر اتنا مال آپ لوگوں پہ خرچ ہوا ہے, اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے, یہی کچھ کرنا تھا تو پھر یہ مفت کے وسائل اتنے آپ نے کیوں استعمال کیے ہیں. جب بھی کوئی کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا مفاد بھی ہوتا ہے. تو قوم جو خرچ کر رہی ہے آپ کے اوپر, یہ کیوں خرچ کر رہی ہے؟ امت کے اجتماعی مفاد کے لیے. تو اب امت کا اجتماعی مفاد کیا ہے؟ پہلے تو یہ جذبہ دل میں بٹھائیں کہ ہم نے داعی بننا ہے, لوگوں میں خیر کو پھیلانا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور خیر کو پھیلانا کیسے ہے؟ پھیلانے کا کام شروع کب کرنا ہے؟
بہت سے طلبہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم مولوی بن جائیں گے پھر اس کے بعد تخصص کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یوں کریں گے، اس کے بعد یہاں تک جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم مبلغ بنیں گے اور پھر لوگوں کو خیر کا کام، لوگوں میں خیر پھیلانا شروع کر دیں گے۔ یہ ان کی بات ہے جن کا داعی بننے کا پروگرام ہے، ورنہ بہت سو کا تو پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مفتی بنیں گے پھر فتوے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی دعوت کا کام ہے، اور بعض کا ارادہ ہے مدرس بن جائیں گے، وہ بھی کسی حد تک دعوت کا شعبہ ہے، لیکن عمومی خیر کا کام، اتنی بڑی عوام ہے آپ کے سامنے جن میں آپ خیر کا کام کر سکتے ہو۔ یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ باطل جو اپنے افراد کو تیار کرتے ہیں، یہ دوسروں کو سامنے رکھ کے تیار کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایسا سکھاؤ کہ ایک ایک آدمی ایک لاکھ آدمیوں کو اپنے مسلک میں لانے والا بن جائے، فرقے میں لانے والا بن جائے، یا گمراہ کرنے والا بن جائے۔ عوام کے لحاظ سے تیار کرتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کو کا جو نصاب ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے، لیکن طلبہ کی جو روٹین ہوتی ہے نا، روٹین 8 سال کا عرصہ ہے، اور طلبہ کی روٹین ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ پیدائش کا مقصد ہی بھول جاتا ہے بیچارہ تھوڑے دنوں میں، علم کا مقصد تو دور کی بات، کوئی بھول جاتا ہے مجھے اللہ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا۔ شروع میں جب آتا ہے نا کوئی اسکول کالج چھوڑ کے، جیسے ہم آئے تھے تو بڑا جذبہ تھا، مجھے یاد ہے اپنا زمانہ جب ہم کالج چھوڑ کر آئے تو ایسا جذبہ کہ اب ہم پیغمبر کی وراثت سیکھ رہے ہیں، تو میں گھر جا کے ریاض الصالحین لے کے بیٹھتا، سب بھائی بہنوں کو جمع کر کے ان کو تعلیم دیتا تھا میں، اور ہر وقت جو ہے نا وہ تبلیغ، اور خود بھی بہت نیک، جو تہجد نہیں پڑھتا تھا مجھے اس پہ حیرانگی ہوتی تھی کہ بھئی حیرت کی بات ہے، مدرسے میں قربانی دے کر آیا ہے، اتنی بڑی قربانی دے دی، مگر رات کو اٹھنے کی قربانی کیوں نہیں دی، بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ تو طلبہ کہتے تھے تھوڑے دن رہ لو انشاءاللہ، تھوڑے دن گزار لو، سب نئے جب آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے تھوڑے دنوں میں، جو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر جب انسان پڑھتا ہے، صرف نہ پڑھتا ہے، تو ایک جذبہ ہوتا ہے دل میں کہ میں اس سے مجھے عربی آئے گی، پھر کیا ہوگا مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ میں یہ سوچ کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ پھر مجھے قرآن سمجھ میں، پھر تھوڑا تھوڑا آنا بھی شروع ہو گیا وہ جذبہ برقرار کہ بھئی قرآن سمجھ میں آئے گا، خود بھی سمجھیں گے، لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، اللہ نے تو یہ لکھا ہوا ہے، کر کیا رہے ہو۔ پھر ریاض الصالحین تھی حدیث کی کتاب، وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، میں جا کے وہ حدیثیں بھی زبانی یاد کرتا تھا، وہ بس اس دور میں جو یاد کر لیں اب تک وہی یاد ہیں، جذبہ تھا نا اس وقت، اب تک وہی یاد ہیں، رٹے لگا لگا کے کئی حدیثیں یاد کر لی تھی۔ یہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، غزوہ تبوک کا، کتنا لمبا واقعہ ہے، پورا عربی میں رٹ لیا تھا میں نے، کتنا لمبا واقعہ۔ جب پرچہ آیا تو میں نے یہ پوری حدیث عربی میں لکھی، مگر مجھے ڈر یہ تھا کہ میرے استاذ کہیں گے یہ ناممکن ہے کہ پوری ایک ایک حرف بغیر کسی زبر زیر کی غلطی کے نقل کر دے، اس لیے درمیان میں تھوڑی اردو ڈالی ہے میں نے، تاکہ استاذ کو یقین آ جائے کہ نقل نہیں مار رہا، زبانی لکھ رہا ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ایسا رٹا لگا کے یاد کی تھی کہ پوری زبانی تھی، مگر مجھے ڈر یہ تھا کہ استاذ یہ نہ سمجھے کہ نقل کر رہا ہے۔ جذبہ تھا نا، آنے کا مقصد معلوم تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہر طالب علم میں ہوتا ہے، جو بھی قربانی دے کر آتا ہے اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے داعی بننا ہے، خود بھی دیکھو، خود سمجھنے کے لیے عربی میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے خاندان میں سے مجھے منتخب کیا گیا علم کے لیے، تو میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے داعی بنوں، یہ جذبہ تھا، اور ہر ایک میں ہوتا ہے یہ جذبہ۔ لیکن طلبہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب آتے ہیں تو پھر ایک ترتیب سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، صبح کا چائے پاپے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا ہے، آج کیا پکے گی، کڑی، وہی منگل کو صدیوں سے کڑی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک روٹین پہ نا، پھر اتنے بجے تعلیم ہوگی، پھر اتنے بجے سو کے اٹھنا ہے، پھر یہ اٹھنا ہے، چند دن کے بعد، کیونکہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں تنوع رکھا ہے، اختلاف، دن اور رات کی تبدیلی اور یہ سب چیزیں نا، تو اسکول کالج کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح صبح ان کو تیار کر کے، نہا دھو کے، ناشتہ کرا کے گھر سے نکالا جاتا ہے، باعزت طریقے سے وین میں بٹھایا جاتا ہے، وہ ایسے اجلے اچھلتے کودتے پہنچتے ہیں، پھر 12-1 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، بالکل ان کی روٹین کیا ہو جاتی ہے، تبدیل۔ پھر آتے ہیں ایک گھر کا بالکل، اسکول کا بالکل الگ ماحول، گھر کا بالکل الگ ماحول،
گھر میں بھائی بہنوں کی محبت، والدین کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کو پھر گھر میں ملتی ہیں. اسکول میں الگ اساتذہ کا جو ایک وہ رشتہ بالکل ایک الگ ہوتا ہے. بالکل ترتیب تبدیل ہو گئی. پھر شام کو پارک وارک گھومنے جا رہے ہیں ابا کے ساتھ یا اماں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، دوستوں کے ساتھ. پھر رات کی ترتیب الگ ہے. ہوتے ہوتے پھر بالکل تازہ دم ہو کے اگلے دن پھر وہ دوسروں کو دیکھیں، کیونکہ دنیا ہے نا، دنیا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے نمبر اتنے آ گئے اور فلاں کے اتنے آ گئے، وہ کہاں نکل گیا، وہ کدھر نکل گیا، وہ MBA کر لیا اس نے، وہ جناب BCom کر لیا، اور فلاں کا جو ہے ہم اسکول میں ہم پر یہ سارے حالات گزرے کہ یار اس نے تو جناب وہ جو ہے نا MSc کر لیا اور اب جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، اور اس نے فلاں نے CA کر لیا، تو ہم بھی یار میں کیا کروں گا. تو ہمارے ذہن میں بھی خیالات میں یہ کروں گا، جذبہ برقرار رہتا ہے. اتنے سارے آپشن ہوتے ہیں سامنے کہ میں بحری جہاز پہ نکلنا پسند کروں گا، یا میں سعودیہ نکل جاؤں، یا یہ کہ میں کوئی بزنس مین بنوں یا کیا بنوں. اتنے سارے یعنی محرکات، جذبہ پیدا کرنے والی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو ہر وقت جذبہ برقرار رکھتی ہیں، لہذا تازگی برقرار رہتی ہے، صحت برقرار رہتی ہے. صبح صبح میں دیکھتا ہوں نا اسکول کے بچوں کو جب جا رہے ہوتے ہیں ایسے اچھلتے کودتے، ادھر آ کے جب البیرونی کے بچوں کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ میں نے استاد صاحب سے بھی عرض کیا، میں نے کہا ابھی آ رہا ہوں، میں نے اسکول کے بچوں کو دیکھا بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور البیرونی والوں کو دیکھا وسیق الذین، آگے نہیں کہوں گا، الی جہنم زمرا، یہ حالت ٹھڈے مار مار کے نا ایک استاد چل یہاں سے، چل ہی نہیں رہا، وہ اس کے نیچے پہیے لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو دھکا دینے کے لیے. میں نے کہا یہاں کے اسکول بھی ویسے ہی ہو گئے. چلو مدرسوں کا تو دیکھا ہی تھا، اسکول بھی ویسے ہی ہو گئے. میں نے حضرت استاد صاحب سے عرض کیا، استاد صاحب نے فرمایا کہ اسکول کے بچوں کو اماں ابا صبح صبح نہلا کے عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، پھر وہ آ جائیں. ان بیچاروں کا نہ ابا نہ اماں، یہیں سو رہے ہیں یہیں اٹھ کے. یہ نہیں کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں، ابھی میں بتا رہا ہوں آگے، پورا بیان سنیں. کہیں آپ بوریا بستر گول کریں یہ طریقہ یہ صحیح نہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ہمیں ماں باپ کی محبت سے محروم کیا گیا، ہم جا رہے ہیں. تو پوری بات سن لیں پہلے. تو انسان کی طبیعت میں کیا چیز ہے؟ بولو بھائی، تنوع. تنوع کی وجہ سے وہ چست رہتا ہے، اس میں جذبہ برقرار رہتا ہے. تو ہمارے مدارس کی جو ترتیب ہے، اور یہ ترتیب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ترتیب غلط ہے، یہ تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب بن نہیں سکتی، ورنہ یہ 8 سال کا نصاب 16 سال کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب مجبوری ہے. اب اسی ترتیب میں رہتے ہوئے اس کی جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے. بھائی ایک کو حکیم صاحب بتاتے ہیں نا، آپ یہ کھایا کریں آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بہت گرم ہے، انڈا ہے، میں کیسے ہضم نہیں ہو، تو اس میں کالی مرچ ملا لیا کریں. انڈے سے پرہیز نہیں کراؤں گا، لیکن اس کی اصلاح کس سے ہو جائے گی؟ کالی مرچ سے ہو جائے گی. اس طرح کی تو ترتیب تو یہی رہے گی. اب آپ ایسا نہ ہو کہ ایک نیا مدرسہ کھولیں وہ الگ سے ترتیب والا، کوئی کہیں نہیں چلے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تنوع نہیں ہے نا. صبح اٹھتے ہیں خاص ترتیب پہ، سب بیت الخلاء کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے وہیں جانا ہے. صبح اٹھتے ہی ہم نے جانا کہاں ہے؟ وہیں جانا. وہاں وہ نکل لینا دروازہ میں نکل گئی، وہ نہیں آ رہا، وہ اندر سے بول رہے آپ یہاں سے بول رہے ہیں، باہر اللہ اللہ کر کے وہ باہر آیا، پھر آپ بیٹھے، پھر آئے، پھر ایک ہی مسجد میں فجر ہو رہی ہے ہمیشہ، وہی ترتیب، پھر وہی ناشتہ، پھر وہی اساتذہ دوبارہ سے آئیں گے، وہی اسی سٹائل میں، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑا سا سبق، پھر آگے ہوتے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے. تو پہلے تو یہ بھولتا ہے کہ میں یہاں آیا کیوں تھا، وہ جذبہ وذبہ تو گیا. اس کے بعد تھوڑے دنوں میں یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، کلمہ میں نے کیوں پڑھا، اور دور حدیث تک پہنچتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ عام لوگ جو ہے نا، عامی لوگ تبلیغ میں وقت لگا کر آتے ہیں، کیسے تکبیر اولیٰ کے پابند، زندگی کا مقصد، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو مدرسے میں ہمارے محلے میں ایک تبلیغی بھائی ہیں، ان کا پوری زندگی میں صرف ایک چلہ لگائے، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی. اپنے بچے کو انہوں نے بنایا مولوی صاحب بنا لیا اس کو. کہہ رہے ہیں یار میرا چلہ لگا، میری تکبیروں نہیں چھوٹ رہی، یہ ہر نماز میں اس کو میں کہہ رہے پورے خاندان میں اس سے زیادہ سست دنیا یہ پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے. سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کہہ رہے اس کو تو بہت مجھ سے بھی زیادہ چست ہونا چاہیے تھا. تو وہ ایک ترتیب سے ہوتے ہوتے گزرتے ہیں نا.
اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں سب کچھ. تو اب اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ تکلف کر کے بار بار غور کرنا پڑتا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہیں جس سے آپ کا مدرسے میں دل بھی لگے, آپ کی جو ہے نا وہ, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں. تو سب سے بہترین طریقہ, آگے مزید طریقے بتاؤں گا, سب سے پہلا کام یہ کہ جس دن مدرسے میں داخل ہوئے اسی دن سے داعی بن جائیں. جذبہ برقرار رہے گا. گھر جائیں تو دعوت کا کام شروع کر دیں, لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں. جیسے میں نے بتایا نا, ہم جاتے تھے ریاض الصالحین لے کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے, سمجھانا شروع کر دیتے تھے. تو آپ بھی شروع کر سکتے ہیں کام. جب چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو گھر جاتے ہیں, تو گھر میں کچھ ترتیب بنائیں. کسی کے پاس اگر محلے میں مسجد ہے, امام صاحب سے بات کر کے وہ وہاں کوئی تعلیم شروع کر دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو جائے گا برقرار. پھر لوگ سوالات بھی کریں گے. جو آدمی جو کام شروع کرتا ہے نا, اس حوالے سے اس کی خود بخود شہرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو اب مفتی حضرات کو سند دی جاتی ہے نا, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو کوئی سند نہیں تھی. یہ جو ہمارے جتنے اکابر بڑے بڑے مفتی بنے ہیں اور عوام میں مفتی کے عنوان سے ان کی شہرت ہوئی, کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو مسائل کا جواب دے دیا کرتے تھے, تو خود بخود لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بھئی ان سے پوچھو. اور جو یہ دیتا ہی نہیں جواب, یا اس کو آتا ہی نہیں ہے, تو اس کی خود بخود شہرت نہیں ہوتی. تو جب آپ یہ کام شروع کریں گے, مسائل کے بھی جوابات دینا لوگوں کو شروع کر دیں. کوئی بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں بھئی مجھے اس کا جواب آنا چاہیے, مجھے جواب آنا چاہیے. ہوتے ہوتے خود بخود لوگ آپ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب لوگ کرتے ہیں نا تو پھر انسان کو خود بخود ذلت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے نہیں آتا, لوگ پوچھتے ہیں, پھر وہ کسی سے پوچھے گا تو یہ ذوق بیدار ہونا شروع ہو. مجھے میں ایسے ہی ہوا یہ ذوق, ورنہ میرے جذبات, میں پیدائش کا مقصد بھول چکا تھا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جب لوگوں میں گئے نا, ایک تھوڑا سا اس کا کام دعوت کا ٹوٹا پھوٹا, وہ ریاض الصالحین کے زمانے سے جو شروع کیا تھا وہ چل رہا تھا, تو لوگوں نے مسائل بھی پوچھنا شروع کیے. تو جب پوچھنا شروع کیا تو میں پھر ٹرخاتا نہیں تھا کہ مجھے نہیں آتا, تحقیق کرتا تھا, بڑوں سے پوچھتا تھا, رابطہ کرتا تھا, بتاتا تھا. اسی طرح ہوتے ہوتے کیا ہوا, خود بخود لوگ رجوع کرنے لگے. جب رجوع کرتے ہیں, ضرورت کہتے ہیں نا ایجاد کی ماں ہے, جب کسی چیز میں آدمی پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنے کے راستے ڈھونڈتا ہے, اور جب ڈھونڈتا ہے تو نکلنا آ جاتا ہے, پھر اس کو نکلنا اس کو آ جاتا ہے. یہ جاپانی کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا, جیپنیز میں جو بچہ ہے نا, چھوٹے بچے بھی تیراکی جانتے ہیں بہترین. کیوں؟ یہ بچوں کو ٹب میں ڈال دیتے ہیں. بچہ جیسے ہی ڈوبنے لگتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, جب بالکل مرنے لگتے ہیں نا تو نکال دیتے ہیں. ایسے تھوڑے دنوں میں وہ تیراکی سیکھ جاتا ہے. اس بچے کو نہ کسی نے تیراکی کی اہمیت پہ بیان کیا ہوتا ہے کہ تیراکی کے اتنے فوائد ہیں, اور نہ ضرورت بتائی ہوتی ہے کہ یہ ضرورت, بعض دفعہ دریا میں ڈوب جاتا ہے, جس کو تیراکی آتی ہے وہ بچ جاتا ہے. کچھ نہیں, بچے کو ڈال دو تو اس کو پتا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے بغیر اب میرے لیے زندہ بچنا ممکن نہیں ہے. وہ ہاتھ پاؤں مارے گا, اور ایک دن آئے گا کہ تیراکی سیکھ جائے گا, وہ صحیح ہاتھ پاؤں مارنا سیکھ جائے گا. تو اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کام کریں گے نا, داعی بنے, فون پہ نصیحت کر دیا کریں, فون پہ سمجھا دیا کریں کوئی بھی اچھی بات, کوئی بھی حدیث. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کو معلوم ہے کتنا کام ہو رہا ہے. یہ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں, علماء کے بیانات کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں. ان میں جذبہ ہوتا ہے, تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر بولنا نہیں آتا, مسائل کا علم نہیں ہے, تو جن کو علم ہے ان کی بات تو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں نا لوگوں کو. بھئی ایک فلاں بزرگ ہے, ان کا یہ بہت اچھا بیان ہے, یہ کلپ ہے بڑا زبردست, انہوں نے والدین کے حقوق پر ایک بات کی ہے, 10 منٹ کی ہے, جو ہمارے اکابر ہیں, مشائخ ہیں, تو بھئی میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نشر کر دوں. پھر آپ دل میں سوچیں کتنے لوگوں کو گیا ہوگا, سب میں میرا حصہ ثواب میں شامل ہوگا. تو آپ کو جذبہ ہوگا کہ بھئی اتنا ثواب اللہ نے آج مجھے کمانے کی توفیق عطا فرما دی, کتنے لوگوں کو چلا گیا. تو کیا ہوگا, پھر لوگوں کے کمنٹس بھی آنا شروع ہوں گے, 2-4 کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اس سے پھر آپ کے دل میں اور جذبہ بیدار ہوگا, کل میں یہ اور زیادہ کام کروں گا میں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بنیاد پڑ جاتی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ تو وقت تھوڑا ہے, تو میں جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. اس پر کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں. تو ایک تو یہ کام کریں, جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے پڑھانا
شروع کر دیں. یہاں تک کہ جو آپ صرف نحو اگر پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں بھی یہ بھی علوم جب زندہ رہتے ہیں کہ یہ علوم بھی آپ طلب علمی کے زمانے سے پڑھانا شروع کر دیں. ہم جب صرف پڑھتے تھے تو اسی وقت میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پڑھاتا تھا گھر جا کے, اور 1-2 سال تک بھی پڑھاتا رہا ہوں. جامعہ میں پڑھانے کے علاوہ بھی محلے میں پڑھاتا رہا ہوں, اور اب بھی پڑھا رہا ہوں. اب ٹیلی فون پہ پڑھاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے انسان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا, علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تقسیم کر کے گئے ہیں, تو آپ علم ادھر حاصل بھی کریں گے اور آگے تقسیم ہوتا بھی رہے گا. جس کنویں سے پانی نکلتا رہے اس کنویں کا پانی تازہ رہتا ہے, اور وہ کنواں جو اپنے پانی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے کہ بھئی یہی اس پہلے جمع ہونے دو اچھی طرح پھر دیکھیں گے, تو وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا, جمع نہیں ہوگا. کنواں اگر یہ سوچ کے پابندی لگا دے کہ مجھ سے کوئی پانی نہ نکالے, پہلے میں اچھی طرح جمع ہو جاؤں اور 20-30 سال تک ذرا مجھے بھرنے دو, تو عقل مند کیا کہیں گے, بیوقوف ہے بھائی, یہ نکلے گا تو پانی آئے گا. تو آپ آگے علم کو پھیلائیں گے تو اس میں پختگی بھی ہوگی اور مزید سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. سمجھ رہے؟ کم از کم پیر کے دن تک تو جذبہ رہے گا نا. جب جمعے کو گھر آئیں گے تو جمعے کو مدرسے آئیں گے تو پیر تک تو رہے گا. مان پڑھنا شروع ہوگا منگل بدھ جمعرات سے, پھر پیدا ہو جائے گا, تو تھوڑا سا تو رہے گا نا. اور اگر اسی طرح پڑے رہے نا, بس ایک روٹین پہ چل رہے ہیں, آگے سکھانے کا جذبہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہی ہوگا کہ جو جذبات ہیں وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں اور صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی. ایک کام تو یہ کرنا ہے, کریں گے نا سب لوگ. دوسرا کام آپ لوگ ورزش کیا کریں روزانہ, کیونکہ میں نے بتایا نا اسکول کے طلبہ بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں, پھر بھاگتے دوڑتے آتے ہیں, پھر ان کی بہت سارے روٹین ہوتی ہیں, ترتیبیں ہوتی ہیں. تو ہمارے طلبہ کی جو ترتیب ہوتی ہے نا چند ایک کے سوا, وہ اتنی سست ترین ترتیب ہوتی ہے. ایک ہی ترتیب سے چلتے چلتے نہ چلنا ہے نہ دوڑنا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو نہ چلتا ہے نہ دوڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پھر اس کی توند نکل آتی ہے. نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ لوگ بھی باتیں بناتے ہیں, یہ دیکھو یہ کوئی اور چینل معلوم ہو رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی پیڑ دیکھو, ان کی توند دیکھو. سستی بھی ہوتی ہے طبیعت میں, نیند بھی آتی ہے. بھاگنے دوڑنے والا آدمی ہمیشہ چست رہتا ہے, اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے تنوع پیدا ہو جاتا ہے. عصر سے مغرب تک دیکھو, صبح سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جب, تو عصر تک باتیں ہی کرتے رہتے ہیں طلبہ. سبق ہوا, استاد جیسے ہی گئے باتیں شروع ہوتا ہے نا, پھر استاد آئے تو پھر سننا, وہ بھی تو باتیں ہی ہیں, علمی باتیں, فضول باتیں ہوں یا علمی باتیں ہوں, لیکن طلبہ کا سارا دن باتیں کرنے میں اور سننے میں گزرتا ہے. تو اگر اس کی روٹین چینج کر دی جائے, تبدیل کر دی جائے, تو اس سے بھی جذبہ دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے. طلبہ کیا کرتے ہیں, عصر کے بعد وہاں بیٹھ جائیں گے, باتیں کرنے کے لیے 2 سموسے منگوا لیتے ہیں. اس میں بھی سموسہ مقصد نہیں ہوتا, باتیں مقصد ہوتی ہیں کہ کچھ باتیں کریں تو کچھ سامنے رکھا ہوتا تاکہ اس بہانے یہ بیٹھ تو جائے سامنے, ورنہ یہ بھاگ جائے گا. چائے منگوا لیتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے, باتیں. سموسہ بھی درجہ ثانیہ میں ہوتا ہے, درجہ ثانوی میں, دوسرے درجے میں ہوتا ہے وہ. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو عصر کے بعد طلبہ کے جو انٹرٹینمنٹ ہے, جو تفریحی پروگرام ہے, وہ بھی باتیں ہی ہیں. کیا وہ بیٹھ کے باتیں کریں؟ جیسے وہ گائے کا بچہ اور بھینس کا بچہ, ان دونوں نے ایک دفعہ پروگرام بنایا, کھیلتے ہیں. تو گائے کا بچہ ہوتا ہے چست, گائے کا بچہ ہوتا ہے چست. اس نے کہا آؤ دوڑ میں مقابلہ کرو. تو بھینس کا بچہ تو آپ کو پتا ہے وہ بھینس جیسا ہی ہوگا, وہ کہاں دوڑے گا. بھینس ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے اتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو اس بھینس کے بچے نے کہا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا چلو پھر چلنے میں مقابلہ کر لو, کون تیز واکنگ کرتا ہے. تو بھینس کے بچے نے کہا وہ یہ چلنا والا بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے. اس نے کہا چلو اٹھک بیٹھک لگا لو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی کچھ تو کرو, اس کے کھیل میں کچھ تو ہلنا پڑے گا نا. تو بھینس کا بچہ بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہتا ہے بیٹھ کے نا یہ کان ہلاتے ہیں یہ والا. سمجھ آ گیا کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے کر کے. دیکھا ہوگا جو گاؤں دیہات میں رہنے والے طلبہ ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کٹا جو ہے ایسے ہی کان ہلاتے. تو ہمارے طلبہ کی جو بہترین تفریح ہے, صبح سے لے کے عصر تک باتیں, اس کے بعد عصر کے بعد جو اب تفریح کریں گے وہ کیا ہے, وہ بھی بیٹھ کے
کان ہلا رہے ہوں گے بیٹھ کے, یہی باتیں. اور اوپر سے وہ سموسے پکوڑے جو طبیعت میں اور زیادہ سستی پیدا کر دیں. تو اللہ کے بندوں کو ماشاءاللہ آپ کی عمریں بھی کم ہیں, نوجوان ہیں ماشاءاللہ سارے, بھاگو دوڑو. میں تو عوام میں رہتا ہوں نا, دیکھتا ہوں اسکول کالج کے لوگ, کوئی جم جا رہا ہے باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے, کوئی کراٹے سیکھ رہا ہے, کوئی جناب پارک میں دوڑ رہا ہے, سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ہمارے طلبہ میں 2-4 دوڑ رہے ہوں گے وہاں پہ, وہ بھی کسی حکیم نے حلفیہ بیان ان سے لیا کہ دوڑو ورنہ مر جائے گا تو. بہت قسمیں اٹھا کے نا اس کو کہا ہے تو مر جائے گا بھائی, تو اب آخری سٹیج پر ہے اس لیے دوڑ رہا ہے ورنہ دوڑے گا ہی نہیں. تو آپ اگر تھوڑا جاگنگ کر لیا کریں گے نا, یا تھوڑا پتھر اٹھا کے کوئی تھوڑے سے وزن اٹھا لیا کریں, تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو صحت اچھی ہوتی ہے. تو سارے اطباء کا اتفاق ہے نا, ورزش صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. میں جو آپ کے سامنے اتنی باتیں کر رہا ہوں, ویسے میں جو بیان کرتا ہوں اس کی گارنٹی نہیں کہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں. میں پہلے لوگوں کو بتایا کہ میرے بیان سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود بھی, میں اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. لیکن جو ورزش کی کم از کم بات کر رہا ہوں نا, الحمدللہ میں روزانہ پابندی سے کرتا ہوں. 1.5 گھنٹہ ورزش کرتا ہوں, 1.5 گھنٹہ. تبھی محلے والے بولتے ہیں کہ امام صاحب, پہلا امام دیکھا ہے جو ایسا بجلی کی طرح چلتا ہے اور سست نہیں دیکھا. ایک صاحب لاہور سے آئے, بیان سنا, کہنے لگے آج پہلی دفعہ اتنے ایسے مولوی صاحب دیکھیں تو یوں ایک دم کھڑے ہو گئے اور ایسے کر کے خود میں بیٹھ گئے. ورنہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے نا کہ کتنے کروٹیں لینی پڑتی ہیں. یہاں سے پہلے ٹخ کی آواز آئے گی, پھر ادھر سے دائیں پسلی میں سے نکل گئی, پھر یہ والا جوڑ ادھر سے, پھر اس کو سیٹنگ پہ لا کے امام صاحب کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے. میرا معمول الحمدللہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ورزش کا ہے. بھاگتا بھی ہوں اور جو بھی حساب کتاب ہے ورزش کا. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دماغ بھی تازہ رہتا ہے, انسان خوش بھی رہتا ہے. تو باقی عمل کی میں جو بیان کرتا ہوں یہ گارنٹی نہیں کہ میں خود بھی عمل کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں بتاتا ہوں نا, میں نے اخلاق پر بیان کیا جمعے کے دن کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے, اور گھر گیا ہوں تو گھر میں پھڈا ہو گیا. اخلاق کے علاوہ سب کچھ بیان ہوا پھر گھر میں. تو ہم لوگ تو, میں تو صاف, ہم تو بھئی یہ باتیں ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. لیکن یہ جو ورزش کی بات میں کر رہا ہوں نا, یہ آپ کو اہمیت بتانے کے لیے, باقی چیزوں کی بھی اہمیت ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بھئی صحت سب سے پہلے ہے. صحت نہیں ہوتی تو کسی عمل کی توفیق انسان کو نہیں ملتی, ہر ایک پر بوجھ بنا رہتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ نہ دین کا نہ دنیا کا, وہ کر ہی نہیں سکتا کچھ. ہمارے اکابر کو دیکھو جو اپنے جامعہ کے جو بڑے حضرات ہیں, حضرت استاد صاحب ہیں, حضرت مفتی الوابا صاحب ہیں, کیسا صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کیسی ورزشیں, حالانکہ ان کی عمر آپ سے بہرحال زیادہ ہے. تو یہ جو ایک روایتی طریقہ ہے نا طلبہ کا کہ دنیا کی سست ترین قوم وہ طالب علم ہوتا ہے, اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چست لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ان میں آ کے تھوڑے دنوں میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ روزانہ ورزش کریں, بھاگیں دوڑیں, سانس پھولے گا, اس سے آپ کو بھوک بھی اچھی لگے گی, پھر صحت بنانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. جو کام انسان کرتا ہے وہ جذبہ اس میں بڑھتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب تھکیں گے, پسینہ نکلے گا, پھر جب مغرب کے بعد کتاب لے کے بیٹھیں گے تو بالکل وہ تنوع جو تھا نا, ایک نیا کام کر کے آپ واپس آ رہے ہیں, تو جذبہ بیدار ہوگا, آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, مزہ آئے گا پڑھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 2-4 دن تو جسم میں درد ہوگا اور سستی ہوگی, اس کے بعد جب ایک دفعہ 1 ہفتہ پابندی سے نفس پہ جبر کر کے کر لیں, پھر دیکھیں کیسی روٹین بنتی ہے آپ کی. تو یہ 2 کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں شوق, رغبت بھی پیدا ہوگی, رغبت اور شوق بھی پیدا ہوگا اس میں, اور اس کے علاوہ اس کا مقصد حاصل ہوگا کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچائے اور لوگوں میں بھی خیر کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سب سے لے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اساتذہ بتاتے ہیں کہ زمانے طالب علم میں تعلقات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, تو ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, کس طریقے پر دعوت دیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ میرے بیان کا حصہ تھا کہ دعوت کیسے, لیکن میں نے اس لیے نہیں یہ بات کی کہ یہ بات لمبی بہت ہو جائے گی. ابھی تو صرف یہ کہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دعوت دینی ہے. باقی ظاہر ہے پھر جب آپ لوگوں میں ایک تو دوستیاں کر کے بیٹھ جانا,
لوگوں سے جا کے ہر ایک سے خام خواہ کی، یہ تو ظاہر غلط ہے. تو آپ جب دعوت کے حوالے سے جو دوستی ہوتی ہے نا، جیسے تبلیغ والوں کی ہوتی ہے، تبلیغ والوں کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں بھاگ جاتے؟ ان کو پتہ ہے یہ بات کیا کریں گے. تو یہ والی دوستی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ داعی بن کے کسی سے تعلق رکھیں گے تو وہ داعی والا تعلق ہوگا، وہ پان گٹکے والا تعلق نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، بنٹے کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے، یہ والا تعلق نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن میں تھوڑی بہت پیاس ہوگی وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ سے آئیں گے، بات کریں گے، پوچھیں گے. وقت برباد نہ کریں وہاں بیٹھ کے ویسی فضول باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. یہ والے تعلقات سے بڑے حضرات منع کرتے ہیں. باقی یہ جو تعلق ہے داعی کا تعلق جو لوگوں سے ہوتا ہے، یہ تو مقصد ہے ہمارا. اور کیا مقصد ہے؟ یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ پھر تو رہبانیت ہے. صحیح ہے نا؟ خلاص سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.